الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومنها ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وأقوالهم توزن فقال مجاهد القسطاس وبالقسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا جیسے اس کی شان کے شایع ہے وہ اکیلا ہی تمام حمد و ثناؤں عظمتوں کی رعایوں کا حقدار ہے صلاۃ و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدنا و سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہوا اس وقت اس ماحول میں جہاں امام الانبیاء کی بعثت کا اعلان کیا گیا تین بڑے مذہبی گروہ پائے جاتے تھے جن کی شہرت تھی اور جن میں سے ہر ایک سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے ایک یہود تھے ان کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں تورات جیسی عظیم الشان کتاب ہمارے پاس ہے اور ہم ان کے متبع ہیں آسمانی دین ہمارے پاس ہے اس لیے ہم حق پر ہیں باقی سب غلط ہے
اور نصارہ کا خیال تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس آسمانی کتاب انجیل ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور رسول ہماری طرف مبعوث ہوئے ہیں، اس لیے ہم حق پر ہیں۔ مشرکین مکہ تو ان سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ ہمارے نبی جد الانبیاء امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس لیے ہم سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، اور ملت حنیفیہ ابراہیم علیہ السلام ان تینوں میں قدر مشترک یہ تھی کہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نام لیتے۔ یہودیوں کا بھی خیال تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا پردادا نبی کے دادا ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نصارہ کا خیال تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار ہم ہیں۔ مشرکین مکہ تو کسی اور کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیم نہیں ہیں، دعوت اللہ علیہ اور کسی حد تک تینوں صحیح بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پوری خیال آیا کہ جد الانبیاء امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام جس نے توحید کے لیے اتنی محنت کی، اتنی شریف امتحان دیے، اس کی طرف نسبت کر رہے ہیں اور دین کے اندر شرک ڈالا ہوا ہے۔ وہ شخص جو کہتا تھا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ پوری قوم کو اعلان کر دیا، خاندان کو، عزیز و اقارب کو، باپ کو بھی، بادشاہ کو، سب کو کہ تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بیدار، ہم سے بیدار، ہماری تمہاری دشمنی، اور یہ دشمنی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک تم ایک اللہ کو نہیں مانو۔ ہماری تمہاری تعلق داری ختم ہے اور یہ اس وقت تک ختم رہے گی جب تک تم توحید کا اقرار نہیں کرو۔ اور کمال ہے اتنے بڑے موحد اور اتنے بڑے امام الموحدین کی نسبت کرنے والے قالت الیہود عزیر ابن اللہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے اندر بت کر کے رکھے ہوئے اور نسبت کر رہے ہیں اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، میں ہی درست ہوں، باقی سب غلط۔ اور نبی علیہ السلام تشریف لائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا اعلان یہ تھا کہ میں ملت ابراہیمی کا علمبردار ہوں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ان سے بھی یہی اعلان کروایا گیا کہ دنیا کو بتا دو میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں، اس کا علمبردار ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ چاروں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے پاس ایک عام آدمی مسکین جسے نہ تورات آتی ہے نہ انجیل آتی ہے، نہ مشرکین کے دین کا اس کو پتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ کدھر جائے کیا کیا، کس کی بات مانے، کس کی نہیں۔ جس کے پاس جاتے وہ دلیلیں نکال کے دیتے، جس کے پاس جاتے وہ آیتیں سناتا ہے اور حدیثیں سناتا ہے، کیا کریں ہم آدمی۔ تو اللہ حکم الحاکمین نے قرآن کریم میں سرے کی فتح کی بات بتائی، یہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ کون صحیح ہے اور کس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ دو تو سمجھ آ جائے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، کس کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سچا تعلق ہے، کس کے جھوٹا تعلق۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد۔ پہلے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا نمبردار تھا، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد
دلیل دی دنیا کا کوئی عقل مند اس کو مسلط نہیں کر سکتا. میں پوچھو کہ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہے. بنی اسرائیل کہتے ہی حضرت اسرائیل کی اولاد کو. اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے. حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. پتہ نہیں کتنی پشتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد تشریف لائے. اور تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے پٹ پوتے کے دین پر تھے. یہ کیا بات ہے؟ وہ یہودی کیسے ہو سکتے؟ یہودی تو پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت. نہ ان کی کتاب نازل ہوئی، نہ ان کا نبی اور رسول آیا تھا. اس لیے یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ بندہ پہلے گزر چکا ہو دین بعد میں. یہی معاملہ نصارہ کا ہے. یہ اس کے بھی بعد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی دیر بعد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے تھے. انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نصرانی کیسے ہوئی؟ کتنی غلط بات ہے، کتنی جھوٹی بات ہے. جہاں تک مشرکین مکہ کا تعلق ہے، ان کو نہ کوئی پڑھنا آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے، نہ صحف ابراہیم کا نام و نشان آتا ہے. اور توحید کے سب سے بڑے دنیا کے اندر یہ دشمن ہے. دین ان کا شرک ہے. نام امام واحد ان کا لیتے ہیں اور اپنے مسائل پوچھنے کے لیے یہودیوں کے پاس جاتے ہیں. ان سے جا کے پوچھتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات بھی ان سے جا کے پوچھنی پڑی کہ ہمیں بتائیں کہ ہم صحیح ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے. یہ پوچھنے کے لیے بھی یہودیوں کے پاس گئے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، اس لیے ذرا غور کر کے مطالعہ کر کے سوچ سمجھ کے بتاؤ کہ ہم صحیح ہیں یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے دین پر اعتماد نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا دین کیا ہے، دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. اور بدبختوں نے جواب دیا کہ حالانکہ وہ جانتے تھے، جواب دیا کہ تم صحیح ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے. انا للہ. یہ ہوتا ہی ہے ہمیشہ. حق سے بدگشتہ کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا کہ حق کو جانچنے پرکھنے کا یہ طریقہ اور یہ سلیقہ ہے. جائزہ لو، سوچو کہ کون کیا کہتا ہے اور کس کی باتیں ابراہیم علیہ السلام کی باتوں سے ملتی ہیں. کس کا دین ابراہیم علیہ السلام کی دین سے ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، وہ کہتے ہیں ابراہیم نصرانی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ابراہیمی ہوں. یہ نہیں کہتے ابراہیم میرے دین پر، حالانکہ سید الاولین والآخرین ہے، امام الانبیاء والمرسلین، ساری دنیا کے امام ہیں. اس کے باوجود سچ بولا اور حقیقت بیان کی. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حق پر تھا. جس دین پر ابراہیم علیہ السلام کے دین ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور بتایا. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوه وآمنوا به. ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے جو ان کی پیروی کرے، جو ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو، ان کے دین کو، ان کی توحید کو قبول کرے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں. اور وہ یہ کام حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کرتے ہیں. اس لیے امام الانبیاء سیدنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام. کوئی تعلق نہیں. ابراہیم سب سے بیدار. بالکل یہی صورتحال اب ہماری ہے. جس کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کریم اور حدیث رسول اللہ کا نام لیتا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا میں علمبردار ہوں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اتنے کی گروہ اس وقت ہمارے ماحول میں ہے جتنے اس وقت تھے. اور ایک عام آدمی کا سوال ہمیشہ قائم رہتا ہے کہ کیا کروں میں، کس کے پاس جاؤں. جس کے پاس جاتا ہوں قرآن حدیث پڑھ کے وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سب سے زیادہ پیار مجھے. تو ایک سیدھا سادہ آدمی بیچارہ کدھر جائے، کیسے حق کو جانے اور پہچانے، کیسے اس کو پتہ چلے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل دین پر کون. بالکل وہی فیصلہ جو اللہ رب العزت نے اس وقت کے گروہوں کے بارے میں قرآن کریم میں درج کیا، وہی فیصلہ امت محمدیہ کو سنایا
اگر جانچنا ہو، پرکھنا ہو، سمجھنا ہو کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون چل رہا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، معیار دیکھو کیا ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ آگے خلاصے کی بات فرمائیں۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ چار باتیں دماغ میں بٹھا لو، چار باتیں دماغ میں بٹھا لو۔ میں دیکھو اس کی قوم کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، کس مذہب کا نام لیتا ہے، کس فرقے کا نام لیتا ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی کو کچھ پوچھنے کی، جو مرضی نام رکھے اپنا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دیکھو کہ چار کام کون کرتا ہے سلیقے اور طریقے کے ساتھ، جو بھی چار کام کرتا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھرا پیروکار ہے اور وہی کامیاب ہے، اس کے سوا کوئی کامیاب نہیں۔ وہ چار کام کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتا ہے۔ اور امام الانبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان بسیط نہیں ہے، مرکب ہے، چھوٹا سا نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیثیتوں کو تسلیم کر کیے بغیر بات نہیں بنتی۔ امام الانبیاء کی کوئی ایک آدھ حیثیت نہیں ہے، یہ دیکھنے میں ایک آدمی نظر آتا ہے، حقیقت میں کئی آدمی ہیں، بہت عظیم تر شخصیت ہے، اور جتنے کسی کے اندر اوصاف ہوتے ہیں اتنی ہی اس کی حیثیتیں ہوتی ہیں، اور جتنے کسی کے اوصاف ہوتے ہیں اتنی ہی اس کی شخصیت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اتنی ہی وہ اہمیت کی حامل شخصیت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ اوصاف، سب سے زیادہ صفتیں، سب سے زیادہ نام اللہ رب العزت والجلال کے ہیں، اس لیے کائنات کی سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اتنے نام ہیں کہ تو گن نہیں سکتا، کسی کو نہیں آتا، کسی نبی اور کسی رسول کو بھی سارے نام اللہ تعالیٰ کے نہیں۔ حدیث رسول اللہ میں اس کی وضاحت کر رہی ہے، نبی صاحب نے خود فرمایا، آپ سب نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ قیامت کے دن مقام محمود پر اللہ رب العزت کے دربار میں سجدے کر کے میں اللہ رب العزت کی ان صفتوں اور ناموں سے اللہ کو پکاروں گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، اس وقت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ صراحت بھی موجود ہے کہ اے اللہ میں تیرے ان ناموں کا واسطہ دے کر بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں، الذی استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کو بھی نہیں بتایا۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، جو اپنے نام تو نے اپنے علم غیب کے اندر رکھے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں بتایا۔ یہی معاملہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 نام 99 نام تو ہر قرآن کے پیچھے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ناموں کی اصل ملتی ہے، کوئی نہ کوئی دلائل ملتے ہیں۔ یہ کم عقلی ہے ہمارے لوگوں کی کہ پہلے صفحے پر اللہ کے اتنے ہی نام، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی نام، یہ کوئی بات بنتی نہیں۔ اللہ کے نام بے شمار ہے، امام الانبیاء کے شمار کیے ہوئے، اللہ رب العزت کے سارے کام اسی طرح ہوتے ہیں۔ بہرحال تو امام الانبیاء کا ہر نام آپ کی ایک صفت اور آپ کی ایک حیثیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ساری حیثیتیں مانی جائے تو رسالت میں آپ پر ایمان مکمل ہوتا ہے، کہ بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رہے، مکے میں امام الانبیاء نے اہل مکہ کے ساتھ اتنی طویل زندگی بسر کی، 40 برس جانچ کر پرکھ کر لین دین کر کے اچھی طرح سمجھ کر انہوں نے 2 لقب دیے، صادق اور امین۔ صادق اور امین بڑے پائے کے لقب ہیں۔ تو انسانوں کے علم کا یہ حال ہے، اس عظیم تر شخصیت کو 40 برس دیکھنے کے بعد 2 لقب دیے، اور جو ظاہر و باطن کو جانتا ہے اسے امام الانبیاء کو 100 سے بھی زیادہ لقب دیے۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ بتائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیا شے ہے، اس کے مطابق ماننا پڑے گا۔ ہماری اپنی شناخت کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں اپنے مزاج کام کیے ہوئے، جس نام سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اس کا وہ بول بالا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت امام الانبیاء کو جانتا ہے، اور اللہ رب العزت کو امام الانبیاء جانتے ہیں۔ اللہ کا وہ تعارف جو رسالت معاف نے کرایا، اور رسالت معاف کا وہ تعارف جو اللہ نے کرایا، وہ قابل قبول ہے اور وہ اصل حیثیت کا حامل ہے۔ تو امام الانبیاء کی ہر حیثیت کو تسلیم کیا جائے تو امام الانبیاء پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔
واضح کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے 4 باتیں بتائیں، فالذین آمنوا بہ، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بات یہاں سے آگے نکلی تھی کہ اللہ کے رسول پر ایمان، کیا یہ اتنی سی بات ہے کہ مان لے گئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے تھے، ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تھے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے؟ ہاں، اتنی سی بات سے تو بات بڑھتی ہے۔ کچھ حصہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے ہی تھے، محمد بن عبداللہ تو وہ بھی مانتے تھے، شریف آدمی مانتے تھے، صادق اور امین مانتے تھے، لیکن نہیں بات بڑھتا۔ تو یہ سب کچھ تسلیم کیا جائے، محمد بن عبداللہ بھی مانا جائے، محمد الرسول اللہ بھی مانا جائے، محمد نبی اللہ بھی مانا جائے، محمد خلیل الرحمان بھی مانا جائے، سارا کچھ مانا جائے، اور اللہ رب العزت جو اتنا تعارف کرا رہا ہے وہ بے مقصد تو نہیں ہے۔ رسول اللہ کو مان لیں، ان کی شان بھی مان لیں، ان کی عظمت بھی مان لیں، حدیث کی باری آئے تو جواب دے دیں، یہ کیا مانا ہے سارا کچھ مانے، ایک ایک بات تسلیم کریں تو بات بنتی ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ رسالت مآب پر ایمان ایک مستقل موضوع ہے، اس پر اچھی طرح ہر مومن، ہر صاحب ایمان کو غور کر لینا چاہیے کہ مان لیا اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی اور رسول، پھر اپنی حرکتیں دیکھیں کہ وہ بتاتی ہیں مانا ہے کہ نہیں مانا۔ امام الانبیاء کی ہزاروں حدیثوں میں سے کسی ایک حدیث کا انکار یا اس کو نظر انداز کرنے، نہ اس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے انسان کا ایمان رسالت مآب پر ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ الذین آمنوا بہ، جو کھرا اور سچا اور مکمل ایمان رکھتا ہے، وعزروہ، اور اس کی کمر مضبوط کرتے ہیں۔ کوئی امام الانبیاء کے بارے میں زبان کھولے تو اس کی زبان بند کرتے ہیں، کوئی امام الانبیاء پر حرف گیری کرے تو اس کا جواب دیتے ہیں، امام الانبیاء کے دین کے بارے میں کوئی شک کا شکار ہو تو اس کا جواب دیتے ہیں، اس کے خلاف کچھ کر رہا ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور امام الانبیاء کے دین کو نشر کرنے کے لیے، آپ کے مشن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، کتاب اللہ دنیا تک پہنچانے کے لیے، حدیث رسول اللہ گھر گھر پہنچانے کے لیے امام الانبیاء کی مدد کرتے ہیں۔ الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اچھی طرح وضاحت کر دی کہ کسی کے دل و دماغ میں کوئی اشکال نہ باقی رہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو نور امام الانبیاء کے ساتھ آسمان سے نور وحی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی شکل میں اترا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ 4 کام جو شخص کرتا ہے وہ حق پر ہے، وہ نبی علیہ السلام کا سچا اور کھرا متبع ہے۔ یہ کوئی شرع نہیں ہے، کوئی استدلال نہیں ہے، کوئی منطق نہیں ہے، کوئی پارٹی بازی کی بات نہیں ہے، قرآن کریم کے سیدھے سیدھے الفاظ اور ان کا ترجمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، صرف اور صرف یہی کامیابی پانے والے ہیں، اس کے سوا کسی اور کی کامیابی نہیں۔ اس لیے بہت آسان ہے حق کو جاننا اور پہچاننا کہ ہمارے ماحول میں جو لوگ امام الانبیاء کا نام لیتے ہیں، آپ کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علم بردار بنے ہوئے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تمسک کا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق پر ہے، ان میں سے حق کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ڈانگ سوٹے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کا عمل دیکھنے کی ضرورت ہے، لوگوں کا عقیدہ دیکھنے کی ضرورت ہے، رسالت مآب کے ساتھ لوگوں کا تعلق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نور وحی جو رسالت مآب کے ساتھ اترا، اس کے ساتھ لوگوں کا تعلق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس کا جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ رسالت مآب کا زیادہ متبع ہے، جتنا کم تعلق ہوگا اتنا ہی کم تعلق۔ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، اور وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ رہتا ہے، باقی الگ الگ ہو گئے ہیں یا اس کو چھوڑ گئے ہیں یا انہوں نے اپنی روٹی پانی الگ کر لی ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بیٹے نہیں رہے ہیں، تو سارے اس کے بیٹے، لیکن ایمانداری سے بتائیے جو 70 برس 80 برس 90 برس کے بوڑھے باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ وہ تو نہیں ہو سکتا جو 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہے، سال بسالے آ کے اسلام کر جاتا ہے تو بیٹا ہی وہ۔ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بیٹا نہیں رہا، لیکن بڑا فرق ہے اس بیٹے میں اور اس بیٹے میں جو اپنے سارے کام پیچھے رکھتا ہے، باپ کی خدمت اصل اس کا کام ہے۔ بالکل یہی صورتحال یہاں ہے، سب کے سب دعوے دار، ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ سارے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل ہو جائے، لیکن یہ کوشش کامیاب کس کی ہے؟
نحن بنو الاسلام واللہ واحد ولا رب الا اللہ واللہ اکبر، ہم سب کے سب اسلام کے بیٹے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام کس کے گھر میں رہ رہا ہے؟ اسلام کے لیے اپنے آپ کو بدو کس نے کیا ہوا ہے؟ اور اسلام کے ساتھ صرف رشتہ کس نے جوڑا ہوا ہے؟ اپنا گھر الگ کس نے بنایا ہوا ہے؟ اور اپنے باپ کے گھر میں کون رہ رہا ہے؟ یا باپ کو اپنے گھر میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ توجہ طلب ہے۔ جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، سارے کے سارے اصل مسلمان ہیں الحمدللہ علیہ، سب نے اپنا تعلق رکھا ہوا ہے۔ لیکن وہ جو 100% تعلق والی بات ہے، سارے تعلق توڑ کر، سارے کاروبار چھوڑ کر اسلام کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے، کتاب اللہ سنت 100% اپنایا ہوا ہے، سارے کام پیچھے ہیں، اولاد کی باری بعد میں ہے، بیوی کی باری بعد میں ہے، کاروبار کی باری بعد میں ہے، پہلا نمبر اللہ اس کے رسول کا ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے، الفرقۃ الناجیہ ہے، وہ اہل علم ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سوا کسی چیز کو لفٹ نہیں کرتا۔ یہ آسان طریقہ ہے جانچنے اور پرکھنے کا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ وہ جماعت ہے، محدثین کی جماعت اور ان کے پیروکار، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدی، مسلسل وہاں سے لے کر یہاں تک اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ، اس کی مہربانی اور اس کے کرم کے ساتھ، یہ وہ جماعت ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہی نہیں، سے پلاٹ ہی نہیں خریدا، سوچا نہیں اپنا گھر بنانے کا، اسی گھر میں رہ رہے جس میں امام الانبیاء کو چھوڑ کے۔ کوئی کہتا رہے کہ اس کی تو لکڑیاں گل گئی ہیں، اس کی تو دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، یہ تو پرانا ہو گیا ہے، کچھ نیا ہونا چاہیے، جو کسی کا جی چاہے کہتا رہے، جو کسی کا جی چاہے کہتا رہے۔ ہم عصری کے عصری ہیں، سلفی کے سلفی ہیں، کبھی کوئی نام لیتا ہے، کبھی کوئی نام لیتا ہے، جا کے تار وہاں ٹوٹتی ہے کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہے، اس کے سوا ہم کسی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جو ہمیں ان کی بات کرے اس کی بات سنتے ہیں، جو ان کی بات ہے کبھی کسی اور کی بات کرے اس کی بات ہی نہیں سنتے۔ سب نے اپنے اپنے راستے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں، سب کے اپنے اپنے امام ہیں، اور سب اپنے اپنے اماموں کو فخر کرتے ہیں، اور سارے کے سارے ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ان کا امام کوئی نہیں ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن تو ہم میدان محشر میں ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تمہارا امام کوئی نہیں، تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ ہمارا امام امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو کوئی نہیں لے جائے گا وہ امام الانبیاء کے ساتھ جائیں گے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی اور توفیق کے ساتھ۔ یہ ہے وہ مسلک، یہ ہے وہ دین، یہ ہے وہ اسلام اور ایمان، یہ وہ ہدایت ہے جس ہدایت، جس ایمان، اسلام اور جس دین کے علم بردار محدثین کرام ہیں، جن کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، جن کی کتابوں کا ہم نام لیتے ہیں، اور جن کی کتاب کی ایک ایک سطر پہ پیرا ڈال کے بیٹھتے ہیں، دورہ نہیں کرتے، پڑھتے ایک ایک بات پڑھتے ہیں اور ایک ایک بات سند کے ساتھ پڑھتے ہیں، بات امام الانبیاء تک پہنچتی ہے تو مطمئن ہوتے ہیں، ورنہ مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ مسلک جسے ہم اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، عصری کہتے ہیں، انصار السنہ کہتے ہیں، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام، جیسا کہ میں نے عرض کیا سب کی تار وہاں جا کے ٹوٹتی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مقامات جن کا میں نے اشارتاً ذکر کیا ہے، ان کی حفاظت اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سب سے پہلے صحابہ کرام نے کی، پھر تابعین نے کی، پھر محدثین کرام نے کی، اور یہ حفاظت علمی طور پر بھی کی، عملی طور پر بھی کی، عقیدہ کے اعتبار سے بھی کی، عمل کے اعتبار سے بھی کی، لفظوں کے اعتبار سے بھی کی، معنی کے اعتبار سے۔ ایک لفظ شریعت کا بدلنے نہیں دیا، ایک عقیدہ شریعت کا بدلنے نہیں دیا، ایک عمل شریعت کا بدلنے نہیں دیا۔ اللہ کی قسم یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ جماعت ہے جس پر اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ ان لوگوں کو اپنے نسل میں یاد نہیں ہے، حدیث رسول اللہ کے نسل میں یاد ہے۔ ہمیں اپنے نسل میں یاد نہیں ہے، کسی کو دادے تک جا کے بھول جاتا ہے، کسی کو پردادے تک جا کے بھولتا ہے، لیکن جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، جس سے پوچھو اس نے جیب میں سند ڈالی ہوئی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں نے سنا، اس نے حضرت محمد رسول اللہ، ایک ایک امام الانبیاء کے ایک ایک لفظ کی سند ہر اہل حدیث کے پاس موجود ہے اللہ کے فضل، اور امام الانبیاء کے ایک ایک عمل کی سند موجود ہے، ایک ایک عقیدہ کی سند موجود ہے، ایک ایک کتاب اللہ کے ایک ایک مفہوم کی سند موجود ہے۔ جب تک بات صحابہ اور تابعین اور رسول اللہ تک نہیں پہنچتی یہ لوگ کبھی مطمئن نہیں ہوتے۔
پہنچیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ چاہیے جو علم و فضل، عدالت، ضبط، حفظ، یادداشت، نیکی اور تقوی ہر اعتبار سے اپنے زمانے کے گنے اور چنے ہوئے لوگ، ان کے واسطے سے امام الانبیاء تک بات پہنچتی ہے تو مانتے ہیں، نہیں مانتے۔ کیا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا تعلق سب سے زیادہ ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ، تو اس میں کوئی مبالغے کی بات ہے؟ اور یہ کوئی ایسا تعلق تو نہیں ہے جس پر ہماری اجارہ داری ہو یا ہم کہتے ہو کہ ہمارا یہ کسی اور کا نہیں ہے، جس کا جیتا ہے یہ تعلق جوڑ لیں۔ اہلا و سہلا۔ مسجدوں کے دروازے بھی کھلے ہیں اور مدرسوں کے دروازے بھی کھلے ہیں اور حدیث کی کتابیں بھی کھلی، جس کا جی چاہے آئے، کوئی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں اور کوئی فخر و غرور بھی نہیں ہے۔ شکر کرتے ہیں اللہ رب العزت کا اس ہدایت، فخر و غرور کا شکار ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا۔ ساری تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت نصیب کر دی، وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ بندہ کیا شے ہے، بندے کی کیا حیثیت ہے؟ مولا کی ذات ہے، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر کھرا سچا ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھے راستے دکھا دیتا ہے۔ دل سیدھا ہو جائے تو ہر شے سیدھی ہو جاتی ہے، دل کی آنکھیں کھل جائیں تو ہر شے سیدھی ہو جاتی ہے، دل کی آنکھیں بند ہو جائے تو سارا بھیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ان آنکھوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان آنکھوں کا اندھا اللہ کے نزدیک اندھا نہیں ہوتا، یہ تو ہماری بیوقوفی ہم اس کو اندھا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس شخص نے ان آنکھوں کے جانے سے صبر کر لیا اس کو قیامت کے دن ایسی آنکھیں نصیب کرے گا، اللہ کی قسم جہاں اس کی کوئی مثال نہیں۔ ایسی آنکھیں عطا فرما دے گا پروردگار جن آنکھوں کے ساتھ انسان اللہ رب العزت کو دیکھ سکے گا۔ اس سے زیادہ مبارک آنکھیں کون سی ہو سکتی؟ ہم سمجھتے ہیں جس کی آنکھیں نہ وہ نبی نہ ہوتا، لا نبینا تو وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ کتنے ہی نبینے ایسے ہیں جن کی دل کی آنکھیں ایسی کھلتی ہیں کہ مولا کریم آسمان پہ عرش معلیٰ پہ ان کا احترام کرتا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى ويذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل بڑا سردار نظر آتا ہے، عتبہ بڑا سردار نظر آتا ہے اور شیبہ بڑا چودھری نظر آتا ہے، یہ عبداللہ بن ام مکتوم آنکھوں کا نبینہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبینوں کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت رہ جاتی ہے نبینوں کے پاس بیٹھے صفوں پر۔ اللہ رب العزت کے رسول کے دل و دماغ میں کوئی بات آئی ایمان اور اسلام کو پھیلانے کے لیے لالچ کے طور پر، زبان سے نہیں کہا، فیصلہ بھی نہیں کیا، آسمان سے وحی آ گئی، اما من جاءک یسعی وہو یخشی، یہ دوڑا دوڑا تیرے پاس آتا ہے اور اس کے پاس کائنات کی سب سے قیمتی پونجی خشیت موجود ہے، اس کی طرف دھیان دے۔ ابو جہل عتبہ شیبہ کی کیا حیثیت ہے، ان کی ٹکا ہے۔ سو میرے بھائیوں، اصل چیز تو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں، جس کی وہ کھل جائے وہ سارا کچھ روشن ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ ذرا غور تو کر کے دیکھو، توجہ تو دے کر دیکھو، اپنے نصیب تو دیکھو کتنے روشن ہیں، دیکھو تو صحیح کتنے سعادت مند ہو، کتنے خوش نصیب ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جن کو دیکھ کے ایمان لانے کو جی چاہتا تھا، جن کی شخصیت ہی معجزت، جن کا چہرہ دیکھ کر کتنے ہی لوگ صرف چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو، کتنے ہی لوگ دو لفظ منہ سے سن کر مسلمان ہو۔ مسجد میں تشریف فرمایا ہے، عبداللہ بن سلام دروازے کے پاس سے گزر رہے ہیں، امام الانبیاء لوگوں کو بات کر رہے ہیں۔ ہماری تو 2-2 4-4 گھنٹے کی 20-20 سال کی تقریریں ککھ نہیں بگاڑتی کسی کا۔ یہاں حال یہ ہے کہ یہود کا ایک بڑا عالم گزر رہا ہے، امام الانبیاء اپنے ساتھیوں کو تقریر کر کے سنا رہے ہیں۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنة بالسلام۔ 4 لفظ ہیں، کان میں پڑ گئی آواز عبداللہ بن سلام کے، تورات کا عالم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کا آدمی، کھڑا ہو گیا، یہ لفظ جو بول رہا ہے یہ تو کوئی نبی بول سکتا ہے اور نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر دیا، اللہ رب العزت نے ایمان نصیب کر دیا 4 لفظ سن کر۔ اور عبداللہ بن طارق المحاربی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ قافلہ لے کر آئے، بڑا دلچسپ و طویل قصہ ہے، مدینے کے باہر آ کے پڑاؤ ڈالا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں سے ان کو پہچانتا کوئی نہیں تھا، میں نے دیکھا ہوا تھا لیکن پہچان نہ سکا، تو آگے باتیں کرنے لگے۔ باتوں ہی باتوں میں آپ نے فرمایا کہ اونٹ بیچو گے؟ کہا ٹھیک ہے بیچ دیتے ہیں۔ سودا ہو گیا ان سے، کھجوروں کا سودا ہو گیا، اتنی کھجوریں دے کر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ اونٹ کی مہار پکڑی اور لے کر چل دی۔ خوبصورت اتنے تھے، باتیں اتنی من مونی تھی
شخصیت اتنی جاذب نظر تھی کہ کسی کو ہوش ہی نہیں رہا پوچھ تو لے تیرا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کوئی ایڈریس کوئی پتہ آتا. اونٹ لے کے جا رہا ہے، دے کے کچھ نہیں جا رہا، ادھار ہے اور کوئی دستاویز بھی نہیں ہے، اور سارے کے سارے ہکے بکے رہ گئے. جب امام الانبیاء دیواروں میں اوجل ہو گئے، شہر میں داخل ہو گئے، پھر ہوش آیا تو یار یہ کیا کیا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. تو نے مروایا، وہ کہے تو نے مروایا، وہ کہے تو نے مروایا. نہ کام پوچھا، نہ نام پوچھا، نہ مقام پوچھا، نہ کوئی ایڈریس، نہ کوئی گھڑی، نہ کوئی کس طرح گاڑی نور لے کے چلا گیا ہے. یہ تو غلطی ہوگی، اتنے سیانے بیڑے تھے، اتنی بڑی غلطی. فرمایا ہودج میں ڈولی میں ایک جوان سال لڑکی بیٹھی، مسلمان نہیں ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی، اسلام لانے کے لیے آئے ہیں ابھی. ڈولی میں سے اس نے پردہ سرکایا، کہنے لگی انی رأیت الرجل، میں نے اس آدمی کو دیکھ لیا تھا، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں 14ویں رات کے چاند سے ملتا ہوا چہرہ اس سے زیادہ بہتر میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. واللہ لا یغفرنکم، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، پیسے مارنے کا کوئی خطرہ نہیں. مسلمان نہیں ہوئی ابھی، چہرہ دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہی ہے. ایسا چہرہ جن لوگوں کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ کھاتا پیتا رہا، بیٹھتا اٹھتا رہا، کاروبار کرتا رہا، ان کا کچھ نہیں بگڑا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ. اور تمہارا نہ کوئی زمینی رشتہ، نہ کوئی زمانی رشتہ، نہ کوئی لسانی رشتہ، نہ کوئی خونی رشتہ. اللہ رب العزت کی مہربانی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دو. کبھی اس شکر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے؟ اس لیے کوئی کہتا پھر الگ بات ہے کہ مجھے زیادہ محبت ہے، میں زیادہ نعتیں پڑھتا ہوں، میں زیادہ مدح ثنا کرتا ہوں، تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہدایت مولا کریم کی دین، وہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، جس کو نصیب ہو جائے زندگی بھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباد. اس لیے ہم فخر نہیں کرتے، کسی اتراتے نہیں ہیں، لیکن مولا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرما رکھی اور ہم اس سے سرے منہ ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار ہیں. تو یہ مسلک ہے، مسلک اہل حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پہ چھوڑ کے گئے وہیں کھڑے ہیں، جس لکیر پہ چھوڑ کے گئے وہیں کھڑے ہیں. نہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. صراط مستقیم سیدھا جا رہا ہے. امام الانبیاء نے بتا دیا تھا کہ یہ راستہ ہے اور راستہ تھوڑا مشکل ہے. تو جگہ جگہ تمہیں نظر آئیں گے گیٹ، دائیں مڑ رہے ہیں، بائیں مڑ رہے ہیں، ان پر پردے لٹک رہے ہیں. پردہ اٹھاؤ گے تو کیا بات ہے، بڑے رنگین راستے نظر آ رہے ہوں گے اور بڑے بلانے والے نظر آ رہے ہوں گے. اگرچہ تمہارا سیدھا راستہ ٹوٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو، تکلیف دہ ہی کیوں نہ ہو، سیدھے چلتے رہو گے تو اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے. دائیں بائیں مڑ جاؤ گے تو دیکھنے میں تو بڑی چکا چوندھ اور بڑی بجلیاں چمک رہی ہوں گی، ذرا آگے جاؤ گے تو ایسے اندھیرے میں پھنسو گے، واپس بھی نہیں آ سکو گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہی ہم اللہ سے روز مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ حقیقی محبت ہے رسول اللہ سے. حقیقی محبت ہو تو بات بنتی ہے. اللہ رب العزت آسمان سے سند دے دیتے ہیں محبت کی. ایک صحابی آئے دوڑے دوڑے ایک دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے رسول مجھے آپ سے بہت پیار ہے، بڑی محبت، اور آپ کے پاس آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. پھر یہاں سے گھر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں میں گم ہو جاتے ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے، پھر اداس ہو جاتے ہیں، پھر دوڑے دوڑے آپ کے پاس آتے ہیں، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے. آج مجھے ایک عجیب خیال آیا، اللہ کے رسول جب قیامت ہوگی جنت میں چلے جائیں گے، آپ تو سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین، آپ کو تو اتنے بلند مقامات ملیں گے. ہم ایک عام سے امتی ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اگر جنت میں بھیج دیا تو کئی چھوٹے سے مقام پر ہوں گے. آپ کے اور ہمارے درمیان تو بہت فاصلہ ہوگا. آج تو اداس ہو کے دوڑے دوڑے آتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں، تو وہاں کیا کریں گے؟ مجھے تو خیال جنت کی خوشی کے احساس نہیں ہے، رسالت مآب سے دوری کی اداسی کا احساس ہے. کیا بات ہے. فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا. اس کا سوال آیا، امام الانبیاء کے بولنے سے پہلے آسمان سے وحی آ گئی. من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وہ اللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، صالحین اور شہداء کے ساتھ. اور امام الانبیاء نے نچوڑ نکال کر فیصلہ کیا، بتایا المرء مع من احب.
بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے. اور یہ محبت ہے کیسے؟ من یطع اللہ والرسول، اطاعت ہے اصل. اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ فضول ترین دعویٰ، کوئی حیثیت نہیں. سمجھ بھائیو، اللہ رب العزت کے اس رسول کے ساتھ رہنے والے ہدایت نہیں پا سکے، اور اللہ رب العزت کی مہربانی ہے کہ آپ صدیوں بعد آنے والے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت نصیب فرما رکھی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور کوشش کرنی چاہیے کہ رسالت مآب کے نقش قدم پہ چلیں، جہاں وہ چھوڑ کے گئے وہیں رہے. امام الانبیاء کے اس مقام و مرتبے کی حفاظت کرنے والی جو جماعت ہے وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور ائمہ حدیث ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے ہر اعتبار سے اس دین کی حفاظت کی، ہر اعتبار سے رسالت مآب کی زندگی کی حفاظت کی، ایک ایک حرکت کی حفاظت کی. صدیاں گزر گئی ہیں، آج صورتحال یہ ہے وہ آئے کب کے گئے بھی کب کے، نظر میں اب تک سما رہے. وہ آئے کب کے گئے کب کے، نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں. کس طرح امام الانبیاء کی زندگی ہمارے سامنے شیشے کی طرح ہے، ایک ایک بات نظر آتی ہے. یہ کس کا کارنامہ ہے؟ کس کو اللہ نے توفیق دی کہ امام الانبیاء کی زندگی کی نقشہ کشی کرے؟ ایک ایک حرکت 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہر مسلمان کو نظر آ رہی ہو، اور وہ آپ کے نقش قدم پر چل سکتا ہو. یہ صحابہ کرام کا کارنامہ ہے، تابعین کا کارنامہ ہے، تبع تابعین کا کارنامہ ہے، ائمہ حدیث کا کارنامہ ہے. پہلے سینوں میں محفوظ رہا، وجود کے ساتھ عمل ہوتا رہا. پھر جب ذرا وہ وقت گزر گیا جس کے بارے میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے گواہی دی تھی اور انہوں نے شہادت دی تھی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پہلے زمانے کے اور دوسرے زمانے کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دی تھی کہ صحابہ کرام اور تابعین یہ اللہ کے پسندیدہ ہے. امام الانبیاء نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ اس پوری کائنات کے اندر میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کے تابعین کا زمانہ. جب یہ خیر القرون گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو توفیق دی کہ انہوں نے جو علم سینوں کے اندر تھا، دماغوں کے اندر تھا، اس کو کتابوں میں منتقل کر دیا تاکہ آئندہ کوئی ہاتھ تک نہ پہنچ سکے، کوئی تحریف نہ کر سکے، کوئی تعویل نہ کر سکے، کوئی مداخلت نہ کر سکے، کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے. اور یہ کام انہوں نے ہر اعتبار سے کیا، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے اندر ملاوٹ ہونی، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں ملاوٹ ہونے کی. امام الانبیاء کا علم بھی، آپ کے فرامین بھی، آپ کے اعمال بھی، اللہ کی قسم اگر اس طرف نکل جائے تو ساری رات گزر جائے ہم واپس نہ آ سکیں. محدثین اکرام کے عمل کو دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں. اور مولا کی مہربانی ہے، مولا کی مہربانی ہے، یہ بات کی توجہ طلب ہے. آپ کو غوث ملیں گے، اقطاب ملیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. جو مقامات اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیے اس کے حصول کے لیے کوئی محنت نہیں کر رہا. کسی کو دیکھا ہے کوئی چلا کاٹ رہا صدیق بننے کے لیے یا صالح بننے کے لیے یا محسن بننے کے لیے یا متقی بننے کے لیے یا مومن بننے کے لیے؟ یہ جو القاب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اہل ایمان کو نصیب فرمائے ان کے حصول کے لیے کوئی محنت نہیں، اور کے اور ہی چلے ہیں. اور جو عمل اللہ اس کے رسول نے بتایا، سب سے عظیم الشان عمل، سب سے عظیم الشان عمل، پہلا مقام اسلام کا مقام، دوسرے نمبر پر ایمان کا مقام، اور سب سے اعلیٰ مقام احسان کا مقام ہے. اس کے حصول کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. اس کے حصول کے لیے صرف یہ جماعت محنت کرتی ہے، اس کے اسلاف نہیں ہے. کسی نے تصوف نام رکھا ہوا ہے، کسی نے روحانیت نام رکھا ہوا ہے، نہ کہیں قرآن میں ذکر نہ کہیں حدیث میں ذکر. کیا تماشا ہے، کس قدر بے عقلی ہے کہ جو مرتبے اور مقامات اور القاب کتاب اللہ میں آئے ہوں، سنت رسول اللہ میں آئے ہوں، وہ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور جس کو کوئی قبول نہ کرے اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. جو کسی کو پسند نہ آئے وہ ہمیں پسند ہے، جو اللہ کے رسول کی پسند ہماری پسند ہے، اللہ کی پسند ہماری پسند ہے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. ہم اللہ رب العزت کی الوہیت پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ راضی ہیں، اور کوئی اتنا راضی نہیں ہوا جتنے ہم راضی ہیں. یہ مولا کی توفیق ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تمہارے لیے رب العزت والجلال نے اسلام کو پسند کیا ہے. اللہ کی قسم کوئی غوث بن جائے، کوئی قطب بن جائے، کوئی صوفی بن جائے، کوئی روحانی بن جائے، سارے مقامات ہیں. ان سب مقامات سے اعلیٰ والا مقام مسلم کا مقام ہے. مسلمان ہونا بڑی بات ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا درجہ کسی نے حاصل کرنا ہو تو مومن بنے، اس سے اگلا درجہ حاصل کرنا ہو تو متقی بنے،
محسن بنے، صابر بنے، شاکر بنے، جیسا کہ پہلے عرض کر رہا تھا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم للحافظات۔ کوئی دیکھا ہے کبھی کسی نے کمنٹ کر رہا ہے مقامات میں سے کسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ توفیق نہیں دیتا۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر یقین کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھائے گا۔ یہ سیدھی راہ اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو دکھاتا ہے۔ اس لیے احسان کا مرتبہ، احسان کی منزل، اس کے حصول کے لیے اس جماعت نے محنت کی ہے۔ جہاں تک قول کی بات ہے، باتوں کی بات ہے، وہ تو اللہ کے فضل سے جماعت ضرور مسئلہ، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ہر وقت قرآن حدیث کے رٹے لگائے جاتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں اور بڑی بری طرح مانتے ہیں۔ یہی معاملہ عمل کا ہے، یہی معاملہ عمل کا ہے۔ لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں اور راہ اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے مذاق برداشت کرنا عین ایمان ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کوئی ٹچکرے کرتا رہے تو یہ ہمارے اس سے درجے بلند ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ پرواہ نہیں ہے جو مرضی کو کہتا رہے۔ لوگ ہماری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، رفع دین کا مذاق اڑاتے ہیں، چکھنے سے چکھنے ملانے کا مذاق اڑاتے ہیں، سلواریں اونچی کرنے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ نہیں پتا ان کو کہ بالواسطہ یہ مذاق امام الانبیاء کا ہے، ان کا نہیں ہے، ان کا اپنا تو مشغلہ نہیں، کیونکہ اپنے بات سے نہیں کھڑا ہوا۔ تو جہاں تک قول کا تعلق ہے، عمل کا تعلق ہے، سیدھے سیدھے سادے سادے اعمال کا تعلق ہے، وہ تو ضرب المثل اللہ کے فضل سے اس جماعت کے اقوال اور اس جماعت کے اعمال ضرب المثل ہے۔ میں صرف ایک دو مثالیں وہ دینا چاہتا ہوں جس کے بارے میں لوگوں کا دعویٰ ہے ہم چلے کاٹتے ہیں، ہم منزلیں طے کرتے ہیں، سلوک کی منزلیں اور روحانیت کی منزلیں۔ اس میں دیکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس جماعت کے اثرات سے بڑھ کر کوئی آگے نہیں نکل سکا۔ صحابہ اور تابعین کے کیا ہی مقامات تھے، محدثین کرام۔ امام محمد بن منکدر ایک راوی ہے حدیث کے، مشہور محدث ہے اور بہت مشہور نہیں، یہ جو بہت مشہور ہے ان کے مقامات بہت بلند ہیں، ان کے اعمال بڑے زبردست ہیں۔ محمد بن منکدر ایک محدث ہے، اس کے والد یہ منکدر حضرت عائشہ صدیقہ کے رشتے میں ماموں بنتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ کے پاس گئے کہ مالی حالات میرا خراب ہے، کچھ مہربانی کرو، کچھ دو۔ بھائی صاحبہ فرمانے لگی کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے، جو ہی کہیں سے کچھ آ گیا تو میں وہ آپ کو دے دوں۔ وہ گیا تو اسی دن کسی نے مائی صاحبہ کے لیے 10,000 درم کی تھیلی بھیج دی ہدیہ۔ مائی صاحبہ اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہنے لگی وہ عائشہ کتنا شدید امتحان ہو گیا ہے، اکٹھے 10,000، لیکن وعدے بھی پکی رہی، وہ منکدر کو دے دی۔ اور اس شخص نے اس پاکیزہ مال سے جو ام المومنین سے حاصل ہوا تھا شادی کی لوڈی خرید، تو اس سے اللہ رب العزت نے اس کو 3 بیٹے عطا فرمائے، ایک محمد بن منکدر، ایک ابوبکر بن منکدر، ایک عمر بن منکدر۔ ان میں سے یہ محمد بہت پائے کے محدث۔ اس شخص کا یہ عالم تھا، اس کا اپنا بیان ہے، کعبۃ نفسی 40 سنۃ حتی استقام، میں نے اپنے نفس کے ساتھ 40 برس لڑائی کی ہے اور جب تک سیدھا نہیں ہو گیا اس کو چھوڑا نہیں، جب تک نفس سیدھا نہیں ہو گیا اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور بات سے بات کہتے ہیں کہ بہت سالے آدمی تھے، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو مسجد نبوی میں ذکر اذکار کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا روضۃ من ریاض الجنہ میں، تو میں نے دیکھا ایک آدمی آیا منبر رسول کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ اشتد القحط علی عبادک، اے اللہ تیرے بندوں پر قحط سالی بہت لمبی ہو گئی ہے، سخت ہو گئی ہے، خشک سالی بہت زیادہ ہوگی، بارشیں نہیں ہو رہی۔ انی مقسم علیک الا ان تسقیہم، یا اللہ میں تجھے قسم دے کے کہتا ہوں کہ اپنی مخلوق کو پانی پلا۔ بلکہ اپنے کی دیر تھی، بادل آ گئے، بارش برس گئی۔ میں تو حیران رہ گیا، یہ تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں رسالت میں آپ نے بتایا ہے، لو اقسم علی اللہ لا یبرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، کسی کا دروازہ کھڑکائے تو دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی کے گھر داخل ہونے کی اجازت مانگے تو کوئی اجازت دینے کو تیار نہیں، کسی مجلس میں جائیں تو کوئی بیٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور نیکی کا ان کا یہ عالم ہے، لو اقسم علی اللہ لا یبرہ، اللہ پہ قسم ڈال دے تو اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اتنا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، یہ تو اس طرح کا آدمی۔
اور محمد بن منقدر کہتے ہیں یہ ایک ایسا شخص تھا، کہتا تھا کہ اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ نیک اور صالح آدمی رہ رہا ہو ماحول میں اور یہ اس کو نہیں جانتا. پریشان ہو گئے، اتنا نیک اتنا صالح آدمی میں اس کو نہیں جانتا، میں تو اس کا کھوج لگوں گا کون ہے کہاں سے آیا ہے. میں آج نماز کا وقت آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر منہ بیٹھا اور کرتا ہے. میں پیچھے ہو لیا لیکن دیکھوں کہاں جاتا ہے. چلتے چلتے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا اس گھر میں داخل، حویلی تھی، اس میں چلا گیا. میں واپس آ گیا، چاشت کی نماز پڑھی، فارغ ہوا تو پھر میں نے جا دروازہ کھٹکایا. اندر سے نکلا، میں نے کہا میں آ سکتا ہوں؟ کہا جائے. میں اندر گیا تو دیکھا میں نے کہ وہ تیر بنا رہا ہے، یہ اس کا پیشہ ہے، نجار ترخان، لوہے کی بھٹی ہے، لوہے کے تیر بناتا ہے، وہ بیچ کے اپنا پیٹ پالتا. تو میں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اللہ کے بندے، رات میں نے تجھے دیکھا تھا اس طرح، تو یہ تم کس کام لگے ہوئے؟ سارا دن تو تمہارا اسی کام میں گزر جاتا ہوگا. جیسے لوگ مولویوں کو کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑو، دین کے کام پہ لگو، دنیا تمہاری ہم سنبھال لیں گے. تو میں نے لگے کہ تیری اگر روزگار کا کوئی بندوبست کر دیا جائے تو تم فارغ ہو کر آخرت کی کمائی پہ لگ جاؤ، یہ اس کام سے تمہاری جان چھوٹتے ہوئے بہتر نہیں ہے. کہنے لگے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، یہ کام نہیں ہے، اور کام ہے میرا، 2-3 کام ہیں اور وہ کر دو. بتاؤ. پہلا کام تو یہ ہے کہ کسی کو میرے بارے میں بتانا نہیں، یہ ہے اصل مقام احسان. اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، میرا بھی نہیں بتانا، میرے جو کچھ دیکھا تم نے وہ بھی نہیں بتانا. اور تیسرا کام یہ ہے کہ دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا، دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا. کہنے لگے اللہ کے بندے تو میں پسند کرتا ہوں آپ سے ملوں، زیادہ سے زیادہ ملوں، نیک آدمی آپ. کہنے مل لیا کرو، مسجد میں مل لیا کرو، یہاں نہیں آنا آج کے بعد. اور جب تک میری زندگی ہو میرے متعلق بتانا نہیں ہے. اس کے باوجود چند دن گزرے، پتہ چلا کہ وہ کرائے پر رہ رہا تھا تو گھر چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، اپنے آپ کو گمنام بنانے کے لیے کہیں اور چلا گیا. وہ اہل خانہ کہتے تھے کہ بیننا و بین محمد ابن منقدر اللہ اخرج عنا رجلا صالحا، اللہ ہی نپٹے اس سے، محمد بن منقدر سے اتنا اچھا کرایہ دار ملا تھا، اس نے بگا دیا اس کو. یہ ہے اصل احسان کی منزل. یہاں پہنچے کو محنت کر کے کسی نے پہنچنا ہو، یہ چلے کاٹنا اور تصویریں ڈالنا، ہرے چوگے ڈالنے کی کیا حیثیت. تو یہ محمد بن منقدر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک رات رونے لگا، نماز پڑھتا پڑھتا رونے لگا، ہچکیاں بن گئی، اتنا رویا کہ گھر والے پریشان ہو گئے کہ شاید کی جان نہ رہے. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بتا رہے ہیں لیکن بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اس قدر بری حالت. تو اس کے ایک دوست ابو حازم کو بلا کے لائے کہ میرے ساتھی کا یہ حال ہو گیا ہے، آگے دیکھو کیا مسئلہ ہے اس کا. وہ آیا، اس نے آ کے پوچھا اللہ کے بندے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، قرآن کریم کی ایک آیت سامنے آ گئی ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ان کے ایسے اعمال لائے جائیں گے جن کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے. پھر پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. فرمایا یہ آیت پڑھتے پڑھتے میری ہچکیاں بن گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے ایسے ایسے برے اعمال قیامت کے دن مجھے دکھا دیا جائے جن کا میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، مجھے خیال ہی نہ ہو، تو کیا بنے گا. فرماتے ہیں ابو حاتم جو سمجھانے کے لیے آیا تھا وہ بھی رونے لگا، اس کا بھی وہی حال ہے کہ جو اس کا حال. جب قریباً موت ہے اس وقت بھی فرمایا رونے لگ گیا ہے، گھبرا گیا ہے. کسی نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے کچھ نہیں ہوا، یہ آیت تنگ کر رہی ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا. قرآن کریم کی سب سے ڈرا دینے والی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ آیت کفار کے لیے تو بہت ہی خوفناک ہے، اور امید ہے کہ اہل ایمان کے لیے بڑی حوصلہ افزا. کفار قیامت کے دن دیکھیں گے کہ جن کے سامنے ساری زندگی سجدے کرتے رہے، سب سے پہلے ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا. جن کے گٹے گوٹے چومتے رہے، سب سے کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا گیا. جن کے بارے میں توقع تھی کہ وہ چھڑائیں گے، اور خیال تھا کہ بڑی بڑی تختیاں بنائی لگوائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوئے ہیں، میدان محشر میں سب سے پہلے اعلان کر دیا جائے گا جس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے وہ اللہ سے امید رکھے، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کچھ کیا ہے جا کے اپنا ثواب ان سے لے لے، اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں. کیا گزرے گی ریاکاروں پر اور مشرکین پر اور مبتدعین پر. لیکن امید ہے کہ اہل ایمان بھی حیران ہوں گے، اہل ایمان بھی حیران ہوں گے، اہل ایمان بھی سوچیں گے
کہ چلتے چلتے راستے میں کوئی محنت تو نہیں کی تھی، ویسے ہی الحمدللہ ہی کہا تھا، یہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ سوچا بھی نہیں تھا کہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے محلات تعمیر ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے درخت لگ سکتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے اندر پوری فضا کو بھر دینے والی نیکیاں مل سکتی ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے، اتنا چھوٹا اتنے بڑے بڑے اللہ کی طرف سے اجر۔ مومن بھی حیران ہوں گے، کافر بھی حیران ہوں گے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہے تاکہ قیامت دن اپنی نیکیاں دیکھ کر حیران ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محدثین کرام نے علم نبوی کو، دین نبوی کو، دین اسلام کو، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو لفظوں کے اعتبار سے ہی محفوظ رکھا، عمل کے اعتبار سے ہی محفوظ رکھا، اور احسان کی منزلیں طے کرتے ہوئے بھی محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہے، بڑے متبع سنت، بڑے مسلک کے علمبردار، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی متمسک ان کا قول ہے، جو آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہے، جو شخص آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہے کہ حدیث کو چھوڑو جی کتاب اللہ کے ساتھ بات کرو، سمجھ لو کہ بدعتی آدمیوں سے بات کرو، اس سے بات نہ کرو۔ امام طحاوی فرماتے ہیں، اس سے گرہ لگاتے ہیں، جو شخص آپ سے کہے کہ کتاب اللہ کو حدیث کو چھوڑو کتاب اللہ سے بات کرو، سمجھو بدعتی ہے۔ جو آپ سے کہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑو، منطقی گفتگو کرو، جدید گفتگو کرو، اس کو گرا لو، اس کے سینے پہ بیٹھ دو، اس کو گڑا دبا کے اس سے مار دو۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ رہے، جو کتاب اللہ کو نہیں مانتا سنت رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ ابو قلابہ ایک محدث بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو میں نے دریا کے کنارے دیکھا ہے ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور خیمے سے ایک آواز آ رہی ہے۔ آواز کیا ہے؟ اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا